بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں آج پھر نور ٹی وی کی وساطت سے آپ سے ہم کلام ہوں۔ کرم ہے رب العالمین کا اور عنایت ہے سرور عالم رحمت للعالمین کی کہ ان کی شفقت و عنایت سے ہمیں راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ صوفیانہ طرز عمل سے وابستگی نے شوق و شغف، ذوق و الفت سے مالا مال فرمایا اور ہر لمحہ زندگی، ہر ساعت حیات محبت، پیار اور جذبہ حیا و وفا کے ساتھ گزر رہا ہے، اور غیر متزلزل طمانینت نصیب ہے کہ ہم اس جادہ حق کے مسافر ہیں اور اپنی منزل جو بارگاہ محبوب ہے اس کی طرف قدم بقدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی کوشش سے نہیں، اپنی ہمت سے نہیں، اپنے تجربے سے نہیں، اپنے ذوق کے ساتھ نہیں، بلکہ جو ہمارے پیش رو ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، جن کے نقوش قدم ہدایت کا سامان ہیں، جن کی زندگی کے ہر لمحے سے چھن چھن کے راہ حیات کو منور کرنے والا نور ہمارے سامنے ہے، وہ ہمیں کشاں کشاں در محبوب کی طرف لیے جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے درس میں یہ سنا تھا کہ مقبولان حق، بندگان خدا، مقربان الہ، یعنی وہ عالم کہ جنہیں علم ظاہری سے کہیں زیادہ علم باطن، علم لدنی نصیب ہوا، اور اس علم ظاہر جس کو شریعت کہتے ہیں، اور اس شریعت کا فیض جسے طریقت کہتے ہیں، اور شریعت و طریقت پر عمل کے بعد حلاوت ایمان اور جو دانش و برہان میسر آتے ہیں اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اور علم لدنی خدا کی طرف سے وہ پوشیدہ القاء ہے روح پر جس سے تمام پردے بے نقاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ، انہیں دانا کہا گیا، انہیں کامل کہا گیا، انہیں رہنما کہا گیا۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیدن دانا عبادت این بود، فتح ابواب سعادت این بود، کہ ان پاک بازوں کی ملاقات تو سعادت ہے، بخشش کی ضمانت ہے اور قرب حق کا بہترین وسیلہ ہے۔ اسی پر یہ بات ختم ہوئی تھی۔ اب وہ آ کے فرماتے کہ یہ کامل لوگ جن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے زندگی کا سودا کیا جاتا ہے، جن کی نگاہ سے نگاہ ملا کر دلوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جو در محبوب تک کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے میں اپنے پیچھے آنے والے کے ہر قدم پر نگاہ کرم کے ساتھ حفاظت فرماتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں ولی اللہ کہتے ہیں۔
ان کے کچھ رسم و رواج ہیں، ان کے کچھ کلمات طیبات ہیں، کچھ زندگی کے معمولات ہیں۔ ان کی طرز حیات دیکھ کر جو طالبین حق ہیں وہ کشا کشا ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی نگاہ سے، کبھی کلام سے، کبھی توجہ سے، کبھی دعا سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ حاضر ہونے والے یہ سب طالبین حق ہوتے ہیں۔ تو جس سے یہ اپنی طلب پوری کرتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، اس کو رہنما، اس کو عالم، اس کو دانا، اس کو مرشد، اس کو پیر کہتے ہیں۔ اب جو لوگ نفس کے قیدی ہیں، جو لوگ حقیقت میں جاہل ہوتے ہیں، اندر سے اندھے ہوتے ہیں، معصیت سے ان کا باطن آلودہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر سنوار کے بیٹھ جاتے ہیں، حلیہ پاک بازوں کا اپنا کر بڑی سج دج سے اپنی بارگاہیں قائم کر کے بیٹھتے ہیں اور سادہ لوہ لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنساتے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے متعلق جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حق و باطل کے اندر ہم جدائی کرنا چاہتے ہیں، سچے اور جھوٹے کے درمیان ہم جدائی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ میں نہیں چاہتا، جناب رومی فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس بات کو یوں مبہم چھوڑ دوں، کیوں نہ میں جھوٹے کو سچے سے علیحدہ کر دوں اور سچوں کو میں ممتاز کر دوں اور جھوٹے کو میں ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دوں، تاکہ پتہ چلے کہ سچے کا مقام کیا اور جھوٹے کی حالت کیا ہے۔ یہاں آ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں، کیوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، کیوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نباید داد دست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسا اوقات عام طور پر شیطان انسانوں کی لباس میں، کاملوں کے لباس میں، عارفوں کے لباس میں شیطان اتر آتا ہے، درویشوں، پاک بازوں، خدا پرستوں کا لباس پہن کر آ جاتے ہیں۔ یہ شیاطین اچھوں کا لباس پہن کر، اچھی صورت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور خود کو شیخ، پیر، قاضی، صوفی، ملا کہلا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، ایک بات ذہن میں رہے، اور یہ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ ہر ولی کی صورت اپنا سکتا ہے۔ شیطان ولی کا لباس پہن کے اپنی صورت ولی جیسی بنا سکتا ہے، عالم کی صورت بنا سکتا ہے، شیخ کی صورت بنا سکتا ہے، درویش کی صورت بنا سکتا ہے، زاہدوں کی صورت بنا سکتا ہے، رہنما کی صورت بنا سکتا ہے، مگر کوئی قدرت اسے حاصل نہیں کہ وہ نبی کی صورت بنا سکے۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ کوئی شخص میرے محبوب کی صورت بنا کے سامنے آ جائے۔ ہاں، غلامی میں محبوب کی محبوبیت کا جلوہ، اس جلوے کے نور کی کرن اس تابع دار پر پڑ سکتی ہے، لیکن صورت نہیں بنا سکتا کوئی بھی ہو۔ شیطان کسی وقت بھی نبی کی صورت نہیں بنا سکتا، وہ نبی کے لباس میں نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رہے۔ لیکن باقی جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی صورت بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں، کیوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نباید داد دست۔
بہت سی انسانوں کے لباس میں گمراہی پھیلانے کے لیے شیطان آ گیا ہے، لہٰذا صورت دیکھ کر، داڑھی جبہ لباس تسبیح دیکھ کر، اس کی میٹھی میٹھی باتیں دیکھ کر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مستقبل تباہ نہ کرنا اور راندہ درگاہ نہ ہو جانا۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو، تو پھر ہم کیسے پتہ کریں کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے؟ آگے فرماتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطان کس طرح آتا ہے؟ آگے وہ فرماتے ہیں، زان کے سیاد آورد بانگے صفیر، تافر بد مرغ را آمرغگیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ صیاد، مرغ گیر، جو پرندے پکڑنے کا عادی ہوتا ہے، جب کوئی پرندہ اس کو قابو نہ آئے تو وہ پرندے کی آواز نکالتا ہے، وہ پرندے جیسی بولی بولتا ہے، اسی آواز میں، اسی سج دج میں، اسی وہ نغمہ ایسا الاپتا ہے کہ وہ پرندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کوئی ہم جنس ہے اور میری ہی جنس بول رہی ہے، تو وہ اس کے قریب آ کے اس کو وہ پکڑوا لیتے ہیں، وہ خود پکڑتا ہے، اور جب پکڑا جائے تو وہ اسے قید کر لیتا ہے، قید کر کے پھر اسے زخمی کرتا ہے، زخمی بھی کرتا ہے، قید بھی کرتا ہے، اپنے دام تصویر میں پھنسا کر اسے اپنا ہی بنا لیتا ہے۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرف دروے شاں بدوز دد مرد دون تاب خاند برسلی میں زان فسون۔ کیا خوبصورت آپ بیان فرماتے کہ یہ جو جھوٹا دعوے دار، یہ مکار، عیار، بدکار، بدگفتار، یہ انسان جب پاک بازوں کا لباس پہن کے بیٹھتا ہے تو حرف درویشاں بدزدد مرد دوں، تو وہ نکمہ، وہ بیہودہ، وہ بد نصیب، وہ درویشوں جیسا کلام، درویشوں کا کلام، ادائیگی بھی درویشوں جیسی، یہ ادائیں حاصل کر کے جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، شارح نے یہاں ترجمہ سلیم سے سادہ لو، مگر میں یہاں سلیم کا ترجمہ ذرا بدل کے کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سادہ لو جسے حقیقت کا کوئی پتہ نہیں، اور میں کہتا ہوں سلیم وہ جو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہو۔ ہر سادہ وہ قابو نہیں ہوتا، اسے اپنی دھن میں، اپنی لگن میں اتنا وہ دور چلا جاتا ہے کہ وہ اسے حقیقت کی خواہش رہتی ہی نہیں، تو وہ سلیم کب ہوا؟ سلیم وہ ہے جسے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت ہو، درویشوں کے ساتھ پیار ہو اور نیکی کے ساتھ شغف ہو۔ تو اس آدمی کو جسے ابھی کامل رہنما نہیں ملا لیکن اس کے دل کے اندر کاملین کی محبت موجود ہے، اس کے سامنے یہ کاملوں کا لباس پہن کر کاملوں کے چرائے ہوئے حروف سنا کر اسے قابو کر لیتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسے آدمی آئیں اور اس سے پہلے آپ کو صاحب کمال بھی نہ ملا ہو تو پھنس جائے جھوٹے کے سامنے، تو اب طریقہ نجات کا کیا ہے؟ وہ علماء میں عالم ہے، صوفیاء میں صوفی ہے، پیروں میں پیر ہے، نیکوں میں وہ نیک نظر آتا ہے، داڑھی موجود ہے، پگڑی موجود ہے، تسبیح موجود ہے، جبہ موجود ہے، دستار موجود ہے، مصلی موجود ہے، کیا نام ہے اس کا، سجدے موجود ہیں، عبادت موجود ہے، لیکن چونکہ ہے وہ شیطان کا ساتھی، باطن اس کا ظلمت قدا بنا ہوا ہے، اس کے باطن میں شریعت کے انوار نہیں، طریقت کے موتی نہیں، حب رسول کے جلوے نہیں، ذکر خدا کی مستی نہیں، وہ صرف ظاہر ہے۔ اس لیے اب وہ جو ظاہر ہی ظاہر لے کے چلتا ہو، اس کے متعلق حضرت جناب رومی فرماتے ہیں، یہ میں 3-4 ان کے اقوال سنانے کے بعد اجتماعی طور پر میں آپ کو نتیجہ سارا پیش کروں گا، تاکہ بار بار ہر شعر پر نتائج بیان کرنے کے بجائے سارا خلاصہ سنا کر میں پورا نتیجہ پیش کرنا چاہوں گا۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں، کار مرداں روشنی گرمی است،
کار مرداں روشنی او گرمی است، کار دونا ہیلاؤ بے شرمی است۔ کامل اور ناقص لباس میں برابر آ گئے تو اب امتیاز کس طرح ہوگا؟ ابھی یہیں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ امتیاز کیسے ہوتا ہے۔ امتیاز کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ آگ جل رہی ہو اور دھواں اور گرمی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ تازہ گلاب کا پھول ہاتھ میں اور خوشبو نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ دریا ہو اور اس میں روانی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ ستارے ہوں اور چمک نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ رات ہو اور اندھیرا نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ دن ہو اور روشنی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ بندہ خدا کا ہو، دل میں عشق الہی کی گرمی ہو، رسول اللہ کی محبت کی تڑپ موجود ہو، اور ایک ظاہر بنا بیٹھا اور اس کے اندر رات جیسی تاریکی ہو۔ ان دونوں کے درمیان جدائی کا نہ ہونا ناممکن ہے۔ کار مردہ روشنی ہو گرمی است، جہاں اللہ کا بندہ بیٹھا ہوگا وہاں لوگوں کے دل عشق الہی سے معمور ہوتے چلے جائیں گے، حب رسول کے جلووں سے آراستہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جہاں صرف لباس والا بیٹھا ہے وہ باتیں ہی کرنا جانتا ہے، اس کا اپنا دل مرا ہوا ہے، اس کا اپنا نفس باغی ہے، اس کی اپنی روحانیت مردہ ہے، وہ دوسرے کے دل کو کیا زندگی عطا فرمائے گا؟ اور حضرت سعدی فرماتے ہیں خفتہ کہ کنت بیدار، ایک آدمی سو گیا، سویا ہوا آدمی دوسرے سوئے ہوئے کو کیسے بیدار کر سکتا ہے؟ بیدار تو وہی کرے گا جو خود بیدار ہو اور سونے کا پتہ ہی نہ ہو۔ وہ دوسرے سوئے ہوئے کو بیدار کر سکتا ہے جو عاشق رسول اور قرب رسول ہو، عشق رسول اور قربت رسول کی منزل پر فائز ہو، وہی دوسرے کے دل کو حب رسول کی گرمی دے کر، غفلت ہٹا کر، بیداری سے مالا مال کر کے قرب رسول کی منزل پر فائز کر دیتا ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کار دونا ہی لاؤ بے شرمی است، جو کم بخت ہیں، جو کمینہ خصلت ہیں، جو ہوس دنیا کے اسیر ہیں، جو لذت دنیا میں قید ہیں، جن کا مطلب ہی دنیا پرستی ہے، وہ سب کچھ ہیلے بانے کر کے، بے شرمی اختیار کر کے دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیا دار بن کے۔ اسے دنیا تو نہ ملی، وہ درویش بن کے دنیا لینا چاہتا ہے، چونکہ عاشق لوگ اپنے محبوب کی ادائیں دیکھ کر مال قربان کر دیتے ہیں، جان قربان کر دیتے ہیں، حیثیت و عزت و ناموس قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ اس نے اس درویش کا لباس پہنا کہ ان کو لوٹ کر میں اپنی دنیا کی تسلی کر لوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہی لاؤ بے شرمی است۔ نادان، کم وقت، بد نصیب اور چور اور دنیا کی ہوس میں الجھا ہوا انسان دنیا کی آرزو، دنیا کا مال پورا کرنے کے لیے کاملین کا جو لباس پہن لیتا ہے وہ بے شرم بھی ہے، کم وقت بھی ہے، نادان بھی ہے، اور اثرات شیطانی میں الجھا ہوا ہے۔ اس چند دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ اپنے ہیلے بہانے شروع کرتا ہے اور شرم کی دائرے سے نکل کر بے شرمی میں قدم رکھتا ہے اور ہیلے بہانے سے لوگوں کو جب لوٹتا ہے تو اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اور جو درویش ہوتے ہیں وہ جس طرح دریا عمر بھر چلتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، کوئی خفا ہو تو چلتا ہے، کوئی خوش ہو تو چلتا ہے، کوئی ڈوب جائے تو چلتا ہے، کوئی پتھر پھینکے تو چلتا ہے، کوئی پیشاب کر جائے تو چلتا ہے، کوئی غسل کرے تو چلتا ہے، کوئی کپڑے دھوئے تو چلتا ہے، کوئی غلاظت گرائے تو چلتا ہے۔ اس کا مزاج کبھی برہم نہیں ہوتا، اس کا مزاج، اس کی روانی درہم نہیں ہوتی، مزاج برہم نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ پھر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا مزاج اور دریا کا مزاج مختلف ہے، ہم تبھی ایک مزاج اختیار کر سکتے ہیں کہ پانی کی طرح ہم اپنے مزاج کو پانی کر دیں۔ تو یہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام رائے حق میں ہزار تکالیف ہوں، یہ چلتے رہتے ہیں۔ نہ ان کے پیار میں کمی، نہ ان کی محبت میں کمی، نہ سوز و گداز میں کمی، نہ عشق و الفت میں کمی، نہ اطاعت و محبت میں کمی، نہ ریاضت عبادت میں کمی، نہ تلاوت میں کمی، نہ صداقت میں کمی، نہ مربت میں کمی، نہ محبت میں کمی، نہ دیانت میں کمی، نہ ذکر میں کمی، نہ فکر میں کمی۔ وہ رات اور دن یاد محبوب کی مستی میں الجھے ہوتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین و آسمان طے و بالا ہو جائیں،
اس کا مزاج نہیں بدلتا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کا محبوب ہی رہتا ہے۔ جب محبوب نہیں بدلتا تو محب صادق بھی نہیں بدلتا۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں یہ کارے دونا ہیلا و بے شرمیت، یہ کمبخت بد نصیب لوگ، انہیں تھوڑی سی تکلیف آئے تو بھاگ جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئے تو بھاگ جاتے ہیں۔ مکھی سے پروانے نے کہا تھا، ارے بد نصیب ہو تم، عشق سے محروم ہو تم لطافت عشق سے محروم ہو۔ تو مکھی نے کہا کہ میں تیرے محبوب کو کئی دفعہ دیکھ آئی ہوں، تم ویسے ہی کرتے ہو، میری طرح رہو، فضا میں اڑتے بھی رہو گے اور تمام مزے سے رہو گے اور تمام اشیاء کے مزے چکھتے رہو گے، تیرا وہ ایک ہی محبوب ہے، میں جا کے دیکھ آئی اسے۔ تو پروانے نے کہا جس نے میرا محبوب دیکھا وہ واپس نہیں آیا، تو نے دیکھا ہی نہیں، جس نے میرا محبوب دیکھا وہ واپس آیا ہی نہیں۔ تو سادی فرماتے ہیں مگس کندو پروانہ آتش گزید، ہوس دیگرو عاشقی دیگرست۔ مکھی ہمیشہ ہوس کی ماری ہوئی میٹھی چیز پر گرتی ہے، اور پروانہ عشق کا جلا ہوا، عشق کا پالا ہوا، عشق میں جلا ہوا، عشق میں پلا ہوا، وہ جب اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو اسے غیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور محبوب دونوں رہیں، کیوں نہ اس کے جلووں میں گم ہو جاؤں تاکہ محبوب باقی رہے۔ وہ مٹا دیتا ہے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پانی کا ایک قطرہ جب دریا سے پانی کا قطرہ باہر نکلے تو گم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اچھل کر واپس دریا میں چلا جائے تو پھر بھی گم ہو گیا، محو ہو گیا، ختم ہو گیا، نام ہی مٹ گیا اس کا، نہ نام رہا، نہ کام رہا، نہ پہچان رہی، نہ گفتگو رہی، نہ وہ موضوع سخن بنا، نہ اس کو کسی نے یاد کیا، چونکہ مر تو گیا۔ لیکن فرق ہے، اگر وہ اٹھ کے ریت میں جذب ہو گیا فنا ہو گیا، لیکن اگر اٹھ کے اپنی ہی جنس دریا میں واپس چلا گیا تو اب وہ قطرہ نہیں رہا، دریا بن گیا ہے۔ تو اس قطرے کو اگر مٹانا چاہے کوئی، اس قطرے کو اگر کوئی مٹانا چاہے تو پھر ایک ایک قطرہ کر کے دریا مٹانا پڑے گا، ایک ایک قطرہ کر کے دریا مٹانا پڑے گا، اور کہے کہ میں نے وہ قطرہ ختم کر دیا ہے۔ نادان، وہ قطرہ ختم کیسے ہوا؟ جو پانی بہہ رہا ہے وہ قطرہ تو ابھی اسی میں ہے، یہ آخری قطرے تک اس قطرے کا وجود دماغ اور زبان میں سلامت رہے گا تو نہ دریا ختم ہو اور نہ اس قطرے کا مقام بقا ختم۔ تو یہ ہے وہ انسان کا وہ مقام کہ جب اپنی حیثیت سے نکل کر محبوب کے عشق کے جلووں میں گم ہو جائے تو وہ اپنی حیثیت مٹا دیتا ہے، پھر محبوب اسے محبوبیت کے انوار سے مزین کر کے، منور و روشن کر کے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ محبوبیت بھی قائم رہتی ہے اور محب کا مقام بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں، اللہ غنی، حضرت جامی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، نہ بر بردن و ازلمائے ہدایت نور، نہ در درون و از شعلہ محبت جوش۔ یہ جھوٹے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر نور کی تابش سے، نور کے جلووں سے، رانائی اور روشنی سے ظاہر معلوم ہوتا ہے، اور جوش محبت سے باطن معلوم ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ رسوا ہو ہی جاتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ رسوا ہو ہی جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے وہ سدا عمر بھر خوش رہتا ہے، باعظمت رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، بلکہ جو اس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی خوش اور کامراں ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس موجودہ درس کو آگے ایک ہی شعر پر جناب رومی سارا پروگرام ختم فرما رہے ہیں، اور آج میں صرف اس مضمون میں، اس عنوان میں تقریباً 3 اشعار باقی ہیں، میں ایک ہی شعر پر آ کے ساری بات ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسرا سبق کل ہوگا۔ لیکن آپ توجہ فرمائیں، امید ہے آپ اس حقیقت سے آشنا ہو گئے کہ تصوف کا مفہوم کیا ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے۔ یہ رام کہانیاں نہیں ہیں، یہ انسان کو مختلف کیفیات سے گزار کر حقیقت سے آشنا کر کے منزل پہ پہنچایا جاتا ہے، تاکہ کسی وقت
شیطان وسوسہ نہ دے سکے اور مزاج میں خطرہ محسوس نہ ہو، نفس میں بغاوت نہ رہے، اور روح کی طمانینت کے اندر سر منہ تزلزل واقع نہ ہو سکے۔ تو آپ فرماتے ہیں شیر پشمی از برائے گد کند، شیر پشمی از برائے گد کند، بو مسلم را لقب احمد کند۔ حضرات سمجھنے کی بات ہے، ایک وقت آیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسیلم کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اور اس نے ملک یمامہ میں کثیر تعداد لوگ اپنے امتی بنا لیے تھے۔ گویا اس جھوٹے مرشد نے ہزاروں جھوٹے مرید بنا لیے تھے، اس کذاب لعنتی مرتد نبی نے ہزاروں اپنے امتی بنا لیے تھے، لیکن نام کذاب ہی رہا ہے، وہ نبی اور لقب کذاب ہو۔ تو اس نے یہ ساری کیفیت بدلنے کے لیے، لوگوں کی ذہنیت تبدیل کرنے کے لیے اپنا نام، اپنا لقب احمد رکھ لیا تھا۔ جناب رومی یہ فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ تو اپنا نام احمد رکھ، لیکن تیری حقیقت جب تک نہیں ہوگی احمد لقب سے، تیری حقیقت تو نہیں بدلتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع خاک جو نبی پاک کے نالین مبارک کی نوک سے اٹھتا ہے اس پر تیرا سارا احساسہ جان و مال قربان نہ ہو جائے، اس وقت تک تو مومن نہیں، اور جب تک مومن نہ ہوگا تیری بخشش نہیں، نبی ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن ہو تم باطل، ہو تم جھوٹے، 1000 لقب رکھے لیکن جھوٹے کا جھوٹا ہی رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طرح اس نے لقب بدلا تو نبی نہ بن سکا، نبی کی گنجائش بھی نہیں، کافر ہو کے مرا، تباہ ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت پاک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا کہ تم سیف اللہ ہو، اللہ کی تلوار ہو، یہ اللہ کی تلوار جھوٹے نبی کے سر پہ پڑنی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید گئے، تلوار کی نوک پہ اٹھا کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہے وہ جھوٹے کا انجام۔ تو فرماتے ہیں کہ شیر پشمی از برائے گد کند، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شیر کی کھال لے کر اس میں بھوسا بھر کے اسے لکڑی پہ اٹھا لیتے ہیں، بچوں کو، بوڑھوں، جوانوں کو وہ شیر دکھا کے ایک رقص کرتا ہے اور پھر مال اکٹھا کرتا ہے، تو گویا وہ شیر نہیں ہوتا، شیر کی کھال میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو جھوٹے فقیر کا لباس پہنتے ہیں یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ جھوٹے شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کیا کرتے ہیں، یہ سامان دریوزہ گری اکٹھا کرتے ہیں اور پھر لباس مشیخیت زیب تن کرتے ہیں، درویشوں کا لباس پہنتے ہیں، نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہوا سے دنیا کی تسکین اور تحصیل مال دنیا، حصول مال دنیا کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے نفرت کی جائے۔ اب جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پہلا قول میں پھر پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات یہیں آ کے رک جائے۔ چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت داست دست۔ یہاں عقیدے کی کوئی بات نہیں، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، مسلمان ہو، منافق ہو، مومن ہو، مخلص ہو، کوئی بھی ہو، لباس تو درویش کا کوئی بھی پہن سکتا ہے، لباس تو درویش کا کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ البتہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کی صحت کے ساتھ ساتھ اعمال کی درستگی اور علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم، اعمال، اخلاص اور عقیدے کی پاکیزگی، جس عقیدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہونے کی حقیقت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو نور تسلیم نہ کرے، اس کا باطن کبھی نور نہیں ہوتا، کبھی منور نہیں ہوتا۔ ان عقیدے کی اصلاح کہ میرا باطن نبی پاک کے جلووں سے، صحابہ کی محبت سے، اولیاء اللہ کی معیت سے، ان کی پاکیزہ صحبت سے میرا باطن منور ہوگا، جب تک ان کو اس رائے سلوک میں
انہیں مختار تسلیم نہ کرے اس وقت تک اس کا باطن روشن نہیں ہوتا، نہ وہ مرید کہلاتا ہے، نہ وہ طالب کہلاتا ہے، نہ وہ صحیح اپنے محبوب حقیقی طرف جانے کا شوق رکھتا ہے۔ وہ طالب دنیا ہے، دنیا ہی اکٹھی کرے گا، اور جو طالب عقبہ ہوتے ہیں وہ اپنا ہم سفر تلاش کر لیتے ہیں، اپنا رہنما تلاش کر لیتے ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہ بنو۔ پیر وہی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اور جب وہ محبت سے دیکھے تو خدا یاد رہ جائے۔ یاد آنا اور بات ہے، لیکن یاد رہنا یہ اور بات ہے۔ مرید دیکھے تو خدا یاد آتا ہے، اور پیر دیکھے تو خدا یاد رہتا ہے۔ حضرات، بقیہ سبق انشاءاللہ کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا خیر، خدا آپ کو سلامت رکھے، میرے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف فرمائے، ہمیں خدا اخلاص، نور اخلاص سے مالا مال فرمائے، ہمیں خدا نور محبت، سوز محبت اور طلب اور عشق کے جلوہ سامانیوں سے خدا ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر منور مجلہ روشن فرمائے۔ ہمارا ظاہر ایسا ہو کہ جس میں شریعت قال رسول نظر آئے، ہمارا باطن ایسا ہو طریقت کے اعتبار سے جس میں حال رسول کا فیض نظر آئے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، اور ہوا سے دنیا، طلب دنیا، جلب دنیا، طلب دنیا، جلب دنیا، حرص دنیا، خواہش دنیا دل سے نکال کر خدا اپنی اور اپنے محبوب کی لازوال محبت کا نور ہمیں عطا فرمائے، تاکہ قبر سے لے کر حشر تک آسودہ رہیں، اور اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے جائیں تو مقبول غلاموں کی صف میں جگہ مل جائے۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔